جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ محمد امین حاضر ہے آپ نے آج کے لیکچر کے ساتھ، اور آج کا ہمارا لیکچر جو ہے اردو کا جماعت دہم کا نظم نمبر 1 ہے، جو بعنوان ہے حمد۔ تو حمد باری تعالیٰ کی تشریح سے پہلے ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ بورڈ کے پیپر میں یہ سوال جو ہے وہ کس انداز میں پوچھا جاتا ہے، اور اس کے کتنے نمبر ہوتے ہیں، اور ہمیں کون سی ہدایات پر عمل کرنا ہے اس سوال کو حل کرتے۔ تو آئیے سب سے پہلے حصہ نظم آغاز کرتے ہیں۔ نظم کے اشعار کی تشریح کے متعلق چند ضروری ہدایات۔ تو نظم کی تشریح حصہ انشائیہ کا سوال نمبر 2 تمام پنجاب کے تمام تعلیمی بورڈز کے اندر اس کا تعلق سوال نمبر 2 سے ہے، یعنی کثیر الانتخابی سوالات کے بعد جو سوال حصہ انشائیہ میں آپ سے پوچھا جاتا ہے، اس کا تعلق اس سے ہے، جو کہ کل 6 نمبروں پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کے 6 نمبر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور حصہ نظم میں 4 اشعار دیے جاتے ہیں، جن میں سے 3 اشعار کی تشریح کرنا ہوتی ہے، یعنی کل تمام نظموں میں سے آپ کو 4 اشعار دیے جائیں گے، آپ نے ان میں سے صرف 3 اشعار کی تشریح جو ہے وہ اپنی جوابی کاپی پر تحریر کرنی ہے۔ ہر شعر کی تشریح کے 2 نمبر ہوتے ہیں، تو یوں اگر ہم جو ہے وہ اس کو دیکھیں تو یہ تقریباً 3 کو ملٹیپلائی کیا تو یہ بن گئے 6 نمبر، ٹھیک ہے جی۔ تشریح کرتے وقت درجہ ذیل باتوں کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ اس میں سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ جوابی کاپی پر سوال نمبر اور حصہ نظم لازمی لکھیں، جس طرح سے اوپر آپ کو نظر آیا ہے کہ یہ اس انداز میں آپ نے پہلے لکھنا ہے، سوال نمبر اوپر لکھیں گے، اس کے بعد لکھیں گے آپ حصہ نظم، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم اگلا پوائنٹ دیکھتے ہیں، جوابی کاپی پر تشریح طلب شعر لازمی لکھیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد وہ شعر آپ نے لکھنا ہے جس کی آپ تشریح کرنے لگے۔ اکثر بچے یہ ہوتا ہے کہ بچے نمبر لکھ دیتے ہیں جی، شعر نمبر 1 2 3 4 یوں، تو لیکن بہتر یہ ہے بیٹا کہ آپ شعر کو خوبصورت خوش خط اور دونوں مصروں کو برابر انداز میں صفحے کے درمیان میں ضرور تحریر کریں۔ اس کے بعد تشریح لکھنے سے پہلے 1 یا 2 سطور میں شعر کا مفہوم لازمی لکھ دیں، کہ نثری ترتیب بھی اس کو کہتے ہیں، وہ انداز اپنا لیں، یا مفہوم اس کے اندر جو ہے وہ سینٹرل آئیڈیا کیا تھا، شاعر کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ لیکن یہ لفظ آپ نے مفہوم کے اندر بالکل نہیں لکھنا کہ شاعر کہتا ہے، کہ کیوں کہ مفہوم بیٹا آپ لکھ رہے ہیں، شاعر نہیں لکھ رہا، تو اس چیز کا خاص خیال رکھا جائے۔ اس کے بعد تشریح سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ آپ سے پوچھے نہیں جاتے، تو بلا وجہ کچھ جو ہے وہ کتابوں میں نظر آتا ہے کہ بچے کو انداز یوں بتا دیا جاتا ہے کہ وہ مشکل الفاظ کے معنی بھی لکھنے بیٹھ جاتا ہے، تو اس کا ٹائم جو ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ تو آپ ہاں یہ ضرور ہے کہ سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس نظم کے اندر جو ہے وہ الفاظ کون کون سے مشکل ہیں، ان کو آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے ضرور۔ تو اسی طرح ہمارے یہ جو نظم ہے اسٹار اردو نوٹس جو میں نے لکھے ہیں، اس کے پیج نمبر 83 پر بھی جو ہے وہ آپ کو یہ ساری مشکل الفاظ کے معنی بھی مل جائیں گے، تو آج بھی ہم بھی اس کو دہرائیں گے۔ تو آخری پوائنٹ کہ ایک شعر کی تشریح 12 سطور سے کم نہ ہو، زیادہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اکثر بچے یہ پوچھتے ہیں، اور یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا بیٹا کہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ میٹرک لیول پہ ہے، انٹر لیول پہ بالکل نہیں، اس میں زیادہ لکھنا پڑتا ہے۔ تو 2 نمبر کے لیے 12 سطور کم سے کم جو ہے وہ ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ جو آپ ٹائم مینیج کر سکیں، اور بہتر انداز میں اس شعر کی گرہ کو کھولتے جائیں اور لکھتے جائیں، اور درمیان میں جو ہے وہ مٹیریل بھی ہو، کوئی حوالہ جاتی شعر، کوئی قرآنی آیت، کوئی حدیث مبارکہ، اس سے ریلیٹڈ جو ہے کوئی نہ کوئی بات ایسی مارکر کے ساتھ آپ نے کوٹ کرنی ہے، جس کا تعلق جو ہے وہ ہم نے پچھلے سالوں میں 9th کلاس کے اندر ہم نے اپنے ماڈل پیپر کے اندر بھی کر دیا تھا۔ تو یہ ہوگی بیٹا وہ باتیں جو کہ بورڈ کے سوال کو حل کرتے وقت آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ تو اب ہم جو ہے وہ چلتے ہیں اپنی
اس نظم کی طرف جس کا عنوان ہے حمد۔ تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں بیٹا کہ آپ ہر کلاس میں آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ہم، تو حمد باری تعالیٰ کون سی نظم کہلاتی ہے؟ ہم کس سے کہتے ہیں؟ میرا ایک آسان سا سوال، تو آپ نے اس کا جواب جو ہے مجھے میرے اسی یوٹیوب چینل، جس کا یوٹیوب کا چینل کا نام ہے محمد امین، اور یہیں پر آپ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بھی مل جایا کریں گی، تو یہاں پر آپ نے کمنٹس جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے شاعر کا تعارف، حفیظ جلندری۔ کون نہیں واقف؟ آپ روزانہ جو ہے وہ جب اسمبلی کے اندر آپ ترانہ پڑھتے ہیں، اور ان کی مشہور ترین وہ شاعری ہے پاکستان کا قومی ترانہ، تو حفیظ جلندری سن 1900 کو جلندھر میں پیدا ہوئے تھے۔ محمد حفیظ نام اور حفیظ تخلص تھا، علامت تخلص اوپر لگی ہوئی ہے، شاعر کا ایک مختصر نام۔ تو ابتدائی تعلیم وہیں حاصل کی، گھریلو حالات سازگار نہ تھے، اس لیے تعلیم ادھوری رہ گئی۔ شعر و شاعری کا فطری ذوق تھا، قدرتی طور پر ان میں ذوق ہوتا ہے، اور یہ شعر و شاعری کا ذوق قدرتی ہی ہوتا ہے۔ بچپن ہی میں شعر کہنے لگے، مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی اختیار کی، مختلف ادبی پرچوں میں لکھتے رہے، مشاعروں نے انہیں شہرت دی۔ ایم سی کیوز کنہوں نے شہرت دی؟ مشاعرہ، یعنی کہ شاعری کی محفلیں۔ مختلف سرکاری محکموں سے وابستہ رہے، 1947 میں پاکستان چلے آئے، 1982 میں لاہور میں فوت ہو گئے۔ ان کا مزار اقبال رحمۃ اللہ علیہ پارک میں مینار پاکستان کے قریب واقع ہے، جس کا موجودہ نام جو ہے وہ آپ نے مجھے بتانا ہے کہ اب وہ جو مینار پاکستان، شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، مزار اقبال، اور وہیں پر ہی جو ہے وہ ایک نیا ہسٹوریکل میوزیم بھی بنا ہے، اور وہیں پہ اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ حفیظ جلندری کا بھی مزار ہے۔ تو آپ نے بتانا ہے کہ اس کا نام کیا ہے، اب اس کا نام کیا رکھا ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو کلام کی خوبیاں، زبان کی صفائی اور سادگی، سوز و گداز اور موسیقیت ان کے کلام کی نمایاں خوبی ہے۔ موسیقیت کہ آپ بغیر جو ہے وہ اگر میوزک کے بھی، موسیقی کے بھی قومی ترانہ مل کر آپ پڑھیں تو الفاظ کا آپس میں تکرار ہوتا ہے، اور بڑا خوبصورت جو ہے وہ ساؤنڈس نکلتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اس بات کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ پاکستان کا قومی ترانہ ان کی ایک باعث فخر تخلیق ہے۔ انہوں نے دیگر بہت سی قومی نظمیں بھی لکھی۔ حفیظ جلندری ایک قادر الکلام شاعر تھے، انہوں نے مختلف اصناف سخن، مثنوی، یعنی کہ یہ اصناف سخن شاعری کی اقسام، جس میں مثنوی، گیت، غزل اور نظم وغیرہ میں تب آزمائی کی انہوں نے۔ ان کی تصانیف میں دیکھا جائے تو شاہ نامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے۔ شاہ نامہ اسلام ایک بہت ہی خوبصورت جو ہے تخلیق ہے، اور اب چند ہی دنوں کے بعد جو ہے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر، ہم پر، آپ پوری دنیا پر اپنی رحمتیں جو ہے وہ عطا فرمائے، اور اکثر جو ہے وہ ریڈیو اور ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر شاہ نامہ اسلام جو ہے افطاری سے کچھ دیر، ایک آدھ گھنٹہ پہلے یہ نظم جو ہے وہ چل رہی ہوتی۔ بڑی خوبصورت نظم ہے، اس میں اتار چڑھاؤ اسلام کے جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں۔ آپ ضرور، رزمیہ گیت ہیں اصل اس میں، اس کے اندر جو ہے شاعری ہے، آپ نے ضرور جو ہے وہ تلاش کر کے اس کو لازمی سنیں۔ یہ اردو کی قومی، ملی اور رزمیہ شاعری کہتے ہیں کہ جس کے اندر جنگی واقعات کو بیان کیا جا رہا ہو، تو بہت عمدہ اضافہ ہے۔ ان کی چند تصانیف یہ ہیں: تلخ بائے شیریں، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں اور چونٹی نامہ۔ تو یہ تھا حفیظ جلندری کا تعارف۔ تو بیٹا یہ بتاتے چلیں کہ گو کہ مرکزی خیال 10th کلاس میں نہیں آتا، لیکن میں نے اپنے ان نوٹس کے اندر جو ہے وہ لکھا ہے تاکہ بچے کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ اس نظم میں کیا بات ہو رہی ہے۔ تو 1 منٹ کے اندر ہم اس کو ذرا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس نظم میں بات کیا ہونے جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ کن سے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔
نظام آسمانی ہو یا بہار جاودانی، مظاہرہ قدرت ہو یا دسترخوان نعمت، ہر ایک کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی نے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدا ہونے کا جذبہ عطا کیا۔ تو یہ بیٹا جی اس نظم کا سینٹرل آئیڈیا ہے۔ تو اسی طرح میں کچھ دیر اس اسکرین کو پوز کرتا ہوں تاکہ آپ یہ تمام مشکل الفاظ کے معنی جو آگے ہم نے پڑھنے ہیں اس کو ایک دفعہ نوٹ کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم آگے چلتے ہیں، آپ خود اس کو پوز کر کے اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ آگے چلتے ہیں تو جی، تو آج کی ہماری نظم اس کا شعر نمبر 1۔ اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم۔ یہ عالم، یہ پوری کائنات، پوری دنیا اللہ تعالیٰ نے کن یا فکن کہہ کر یہ پوری دنیا کو بنا دیا۔ تو نظم کا عنوان حمد، حمد نہیں کہنا آپ نے، ٹھیک ہے، درست تلفظ ہے حمد۔ ایک یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو جو ہے وہ ٹائپ بھی یہاں پر کیا ہے، اور اسی کے اندر میں اس کا فاؤنٹ آپ کو چینج کر کے ذرا بتانے کا۔ جی بچوں، تو آپ نے حمد نہیں کہنا، حمد کہنا، یہ اس کا تلفظ جو ہے وہ دیکھ لیں۔ ہے کے اوپر زبر ہے اور میم اور دال خالی ہے، یعنی کہ جزم، اس کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے حمد۔ تو پہلا شعر اس کا مفہوم بنتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک حرف کن کہہ کر دنیا کو پیدا کیا اور اس میں گہما گہمی بھر دی۔ ٹھیک ہے جی، تو اسی طرح جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو اس کی تشریح جو ہے وہ ذرا دیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ شاعر اس شعر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات ایک لفظ کن کہہ کر بنائی ہے۔ شاعر نے منفرد انداز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تخلیقیت کا تذکرہ قرآن کے لفظ کن کے حوالے سے کیا ہے، اور جیسا کہ جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے۔ اب آپ نے یہ چیز بھی نوٹ کریں، یہ میں نے پہلے سے لکھ کر رکھ دیا آپ لوگوں کے لیے تاکہ جو ہے وہ آپ کو ٹائم نہ آپ کا ضائع ہو، ہم لیکچر کے اندر ہی یہ کام کر رہے ہیں۔ ترجمہ، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے فرما دیتا ہے، کن ہو جا تو وہ ہو جاتی۔ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہ سب کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ تو یہ اس حوالے سے آپ نے یہ باتیں اس شعر کے اندر نوٹ کرنی ہے۔ یہ والی جو آیت ہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہاں پر آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ تو تشریح کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے، اور اس نے یہ دنیا بنائی اور پھر اس دنیا کو رونق بخشنے کے لیے بے شمار چیزیں پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ آج دنیا میں ہر طرف گہما گہمی ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ، جھرنوں کی بہنے کی آواز، ہوا کی سنسناہٹ، جانوروں کی آوازیں، بہاروں کی ہلچل، فضاؤں کی سنگت، یعنی اللہ تعالیٰ نے کائنات کو مختلف آوازوں سے بھر کے اس میں رونق اور گہما گہمی پیدا کی ہے۔ اگر یہ ساری کائنات خاموش ہوتی ہے تو اس پر ویرانے کا گمان ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں مختلف آوازوں سے رونق پیدا کی ہے۔ اب موجودہ حالات و واقعات میں بھی لاک ڈاؤن کے اندر بھی سب لوگ گھروں میں ہیں، لیکن صبح سویرے اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی قدرت جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے گی۔ میں یہ آپ کو کہوں گا کہ صبح سویرے جلدی اٹھیں، اور ویسے بھی آنے والے دنوں میں سحری میں اٹھیں گے اور چھت پر جائیں، دیکھیں آسمان کو، خوبصورت نظارے کریں اور لمبی لمبی سانس لیں، اور کچھ ہی دیر میں آپ دیکھیں گے وہاں پرندوں کے چہچہانے کی، اور ایک دم سے اللہ تعالیٰ کی یہ قدرت ہے کہ اس کے تمام رونقیں جو ہے وہ انشاءاللہ جب جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو ہر چیز جو ہے وہ واپس، اور رات کا یہ پہر جو ہے بڑا ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی رحمتیں بانٹ رہا ہوتا ہے، تو اس کو لازمی جو ہے وہ سمیٹنے کی کوشش کیجیے۔ تو اور یہ اللہ تعالیٰ کی
جو ہے وہ ایک طرح سے ذات بابرکت ہے کہ جس کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا، اور سارے کا سارا عالم اللہ تعالیٰ کے لفظ کن کا معجزہ ہے اصل میں۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا پہلا شعر۔ تو اب ہم چلتے ہیں دوسرے شعر کی طرف۔ نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ تو اس شعر کا مفہوم کہ آسمان کا نظام بھی اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہی سے ہے، اور دنیا کے باغ میں اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہمیشہ رہنے والی بہار ہے۔ یعنی کہ آپ آسمان کی طرف دیکھیں یا زمین کی طرف یا زمین کی گہرائی میں دیکھیں تو ہر طرف اللہ ہی اللہ اور اس کی قدرت کے مناظر آپ کو دکھائی دیں گے۔ تو اس شعر میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت جاوداں کو بیان کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، اے اللہ تعالیٰ، یہ آسمان کا نظام تیرے ہی حکم سے چل رہا ہے، اور تو ہی وہ واحد ہستی ہے جو اتنے بڑے نظام کو چلا رہی ہے۔ سورج، چاند اور ستاروں کو اپنے وقت پر طلوع ہونا اور غروب ہونا تیرے ہی حکم کے تابع ہے۔ رات اور دن کا بدل بدل کر آنا تیرے ہی حکم سے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ نے یہ قرآنی آیت کا ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک نشانی ہے کہ اس کی قدرت جو ہے موجود ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ هو خلق السماوات والارض، کہ وہی اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ تو شاعر نے دنیا کو ایک باغ سے تشبیہ دی ہے اور اللہ تعالیٰ کو اس باغ کا رکھوالا کہا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ اس باغ کا مالک ہے، اس لیے دنیا میں ہمیشہ رہنے والی بہار ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس باغبان نہیں ہے اس کا، اور ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ وہی کائنات کا مالک اور خالق ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو یہ ہے بیٹا ہمارا آج کا دوسرا شعر۔ اب ہم تیسرے شعر کی طرف جو ہے وہ چلتے ہیں، چونکہ ہم نے آج 3 شعر جو ہے وہ کرنے تھے۔ ان میں سے آپ نے کوئی ایک شعر کی تشریح جو ہے وہ لکھنی بھی ہے، یا تو ہم نے سارا کرنا، لکھنا بھی ہے۔ تو تیسرا شعر ہے، زمین پر جلوہ آرا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ تو مفہوم، ہر طرف اللہ ہی کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں، اسی نے کھانے کے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں۔ دسترخوان کا جب ذکر آیا ہے تو مراد یہ کہ کھانوں کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ تو اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر پوری آب و تاب سے جلوہ رہا ہے۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز میں اللہ کی قدرت کا جلوہ نظر آتا ہے۔ اس زمین پر بسنے والی ہر چیز اس بات کی گواہ ہے کہ اس کا بنانے والا کون ہے۔ زمین کی گہرائی، پہاڑوں کی بلندی، میدان کی ہریالی، صحراؤں کی وسعت، اس کی قدرت کی بے مثال نمونے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سب نعمتیں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ باقی تمام مخلوقات اور انسان کا رازق ہے، اور وہ سب کو روزی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر قرآن پاک کی سورہ رحمان کی اس آیت میں بھی کیا کہ پس اے گروہ جن و انس، تم اپنے پر رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ تو یہاں پر آپ یہ شعر بھی اس شعر کے اندر آپ یہ تشریح کے اندر آپ یہ آیت بھی اور ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور اس شعر کی تشریح کو ذرا یوں کلوز کرتے ہیں ہم کہ واللہ خیر الرازقین نے انسان اور حیوان، چرند و پرند، سب یہاں تک کہ حشرات الارض کے رزق کا بھی، یعنی کہ جو حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے، ان کا بھی جو ہے وہ انتظام کیا ہوا۔ تمام مخلوقات کے لیے زمین پر رزق کی انواع و اقسام کے دسترخوان بچھا رکھے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ انشاءاللہ کل اسی نظم کے اگلے حصے یعنی کہ آخری حصے کی طرف ہم بڑھیں گے۔
تب تک کے لیے مجھے محمد امین کو اجازت دیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک یہ والا چینل، محمد امین والا چینل آپ نے لائک یعنی کہ سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی کر لیں، تاکہ جو ہے وہ بر وقت آپ تک تمام لیکچرز جو ہے وہ پہنچتے رہیں، اور آنے والے دنوں کے لیکچرز بھی آپ تک پہنچیں، اور جو پچھلے لیکچر ہوں وہ بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ تو محمد امین کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔